میں میڈیوکریٹی کو ایکسیپٹ کر لیں گے پھر آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اکیڈیمیا میں ایکسیلنس ہونی چاہیے، آپ کو ہر ریسورس اویلیبل ہے جو دنیا میں کسی کو ہے، بات صرف محنت کی ہے۔ کیوں ہم نے کبھی نوبل پرائز نہیں جیتا؟ 24 کروڑ کا ملک ہے۔ اس لیے اگر آپ کو سمجھ نہیں ہوگی گورنمنٹ کے ایشوز کی، ملک کے ایشوز کی، آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ ہمارے اخباروں میں آپ ایڈ بہت اچھے آتے ہیں، ایڈیٹوریل بہت اچھے آتے ہیں، لیکن میں نے کوئی ایکیڈیمک ڈسکورس کسی بھی ملک کے ایشو پر اچھا نہیں دیکھا، اچھا ڈسکورس جس کو میں کچھ اس سے حاصل کر سکا ہوں۔ اس لیے اکیڈیمیا کو اپنے معاملات کو ایک ایکسلنس کی پرسوٹ جو ہے اس کو آپ کو رکھنا ہوگا، آپ نے اس میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ مولانا غنی صاحب نے فرمایا ہے، میں گزارش یہ کروں گا، پاکستان ناکامی کی داستان ہے، جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں یہ اس کی دلیل ہے کہ ہماری لیڈرشپ، ہمارا نظام ناکام ہے۔ سیاسی نظام کے اندر جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی، وہ جماعت کے اندر ہوتی ہے، وہ پبلک نہیں ہوتی۔ وہ آپ کو کیا پتہ کہ ہم نے کون سی خرابیاں روکی ہیں؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں مجموعی طور پر بات کرتا ہوں کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، سب سے اولین جو فرض ہوتا ہے جب آپ کا لیڈر پرائم منسٹر بیٹھا ہو، ڈسکشن ہو، وہاں پر اپنے ضمیر کے مطابق بات کریں۔ کمی وہاں پر ہے، وہ بات نہیں کرتے کہ ناراض ہو جائے گا، یہ ہم کل کوئی نوکری نہیں ملے گی، کوئی ٹکٹ نہیں ملے گا۔ مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے، مسئلہ پھر لیڈر کے رویے کا آتا ہے۔ اگر وہ ماحول پیدا کر دیں تو معاملہ ہو جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات، ایک دفعہ ایک کیبنٹ ری شفل کی بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا، میں کہ دیکھیں کیبنٹ ری شفل کیا ہوتا ہے؟ میں یہاں نالائق ہوں، انشاءاللہ وہاں بھی نالائق ہوں گا، گارنٹیڈ ہے۔ اور نہ صرف نالائق ہوں گا بلکہ غصے میں بھی ہوں گا، میری بے عزتی بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ کیبنٹ ری شفلز مت کریں، میں کام نہیں کر رہا نکال دیں، ایک دن ناراض ہو، 2 دن کسی اور کو رکھیں جو کام کر سکے۔ تو یہ جب تک آپ انٹرنل جو ڈسکورس ہے جماعتوں کا وہ آپ کو نظر نہیں آتا، پارلیمان کے اندر کمیٹیز میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ ان سب خرابیوں کے باوجود پاکستان نے ایک مقام تو حاصل کیا ہے، اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم میں یہ خرابیاں نہ ہوتی تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے۔ ان سب خرابیوں کے باوجود ایک ملک ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، یہ نہ ہوتی تو ہم کتنے بہتر ہوتے۔ فوجی اونرشپ کی بات آپ نے کی ہے، کنسیشن آپ دیں یا نہ دیں، یہ حقیقت کہ آپ کا مالک جو ہے اس سے کوئی رشوت نہیں مانگے گا، اس کی کوئی بات نہیں ہوگی، اس کی ہر بات حکومت مانے گی، یہی آپ کو ایڈوانٹیج دے دیتا ہے۔ اس لیے جو فوجی اونرشپ کی کمپنیز ہیں وہ کبھی نقصان میں نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر یہ کاروبار کر رہی ہیں تو رشوت بھی مانگی جائے گی، ان کی فائل 6 مہینے جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی، سال فیصلہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یہ اس کی بتاتے جو ہے یوریا فرٹیلائزر ہے، 1760 پہ تھا، 3500 پہ چلا گیا 3-4 مہینے میں۔ ایک کمیٹی بنی، ہم نے ان کو سلوشن دیا، 2800 پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، ساری کمپنیاں بھی تیار تھیں، آج فرٹیلائزر 6500 کا ہے۔ تو یہ جو خرابی ہے نا، یہ ہم ان کو فیصلے جب نہیں ہوں گے تو ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک پیناڈول کی گولی کا فیصلہ تھا، 1.40 سے 1.80 پہ جانی تھی، ₹1.40 سے 1.80 پہ فیصلہ نہیں ہوا، 12 روپے کی پیناڈول پاکستان خریدتا رہا ہے، 16-18 ارب گولیاں سال کی ہے۔ فیصلے جو حکومت فیصلے نہیں کرتی وہ کچھ نہیں کر سکتی، فیصلے کریں۔ نیب سے مت ڈریں، نیب نے پکڑنا کے لیے چاہیں گے تو آپ کو پکڑ لیں گے۔ یہ جو اب ہیلپ لیسنس کی بات کی ہے، ہیلپ لیسنس کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ فیصلے نہیں ہو پاتے، معاملات میں انٹرفیئرنس ہوتا ہے۔ میرے ذاتی طور میں نے کبھی انٹرفیئرنس میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ کے اندر کیپیسٹی ہوگی، آپ محنت کریں گے، آپ ہر بات کا جواب دے پائیں گے دلیل سے، تو آپ کے ساتھ کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا۔ اگر آپ انٹرفیئرنس ہے، ایک بڑا آسان حل ہے، استعفیٰ لکھیں، گھر آ جائیں۔ جو وزیر اعظم یہ کہ میں بڑا ہیلپ لیس تھا، مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا، میرے معذرت ہے، آپ کو کام آتا نہیں ہے، آپ کام کر نہیں سکتے۔
ملک کا وقت مت ضائع کریں، استعفیٰ دیں، گھر آ جائیں. یہ ساری باتیں.